یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یعنی اشارے سے کہا مہینہ اس طرح اور اس طرح، یعنی 3 دہائیاں ہوتا ہے، اور کہا اس کی گنتی پوری کرو، اور 30 کا لفظ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2501۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور فیصلہ چاند سے ہوتا ہے، اس لیے نہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اسے دیکھے بغیر روزے ختم کرو، اگر آسمان ابر آلود ہو تو اس کی گنتی یعنی 30 پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2502۔ سلمہ بن علقمہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2503۔ سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اس چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2504۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور اسے دیکھے بغیر روزے ختم نہ کرو، مگر یہ کہ تم پر بادل چھا جائیں، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2505۔ عمرو بن دینار نے ہمیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی اشارے سے 29 کی گنتی بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2506۔ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2507۔ موسیٰ بن طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا ایسا اور ایسا، یعنی 10 اور 9 کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2508۔ شعبہ نے جبلہ بن سحیم سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنا ہوتا ہے، 2 بار دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیوں کو دکھا کر ان کے ساتھ دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر مارے، اور تیسری بار دائیں یا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا بند کر کے کم کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2509۔ شعبہ نے ہمیں عقبہ بن حریث سے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ شعبہ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو دکھا کر ایک دوسرے سے جوڑا اور تیسری بار انگوٹھا کم کر لیا۔ عقبہ نے کہا میرا خیال ہے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2510۔ شعبہ نے ہمیں اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سعید بن عمرو بن سعید سے سنا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا ہم امی یعنی نہ پڑھ سکنے والی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب جانتے ہیں، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔
तीसरी बार अंगूठा बंद कर लिया और महीना इस तरह और इस तरह होता है, यानी इस दफा अंगूठा बंद न किया, यानी पूरे 30 दिन बताए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2511। सुफियान ने असवद बिन कैस से इसी सनद के साथ रिवायत की और दूसरे महीने के 30 दिनों का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2512। साद बिन उबैदा से रिवायत है, कहा इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को यह कहते हुए सुना, आज रात निस्फ माह की रात है। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज रात आधे महीने की रात है? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, महीना ऐसा और ऐसा होता है। 2 दफा अपनी 10-10 उंगलियों से इशारा किया और ऐसा तीसरी दफा अपने अंगूठे को खुलने से रोक या मोड़ लिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2513। सईद बिन मुसय्यब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम चांद देख लो तो रोजा रखो और जब चांद देखो तो इफ्तार यानी ईद करो। अगर मतला अब्र आलूद हो तो तुम 30 दिनों के रोजे रखो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2514। हमें रबी बिन मुस्लिम ने हदीस सुनाई। उन्होंने मोहम्मद बिन जियाद से रिवायत की। उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखकर रोजे रखो और चांद देखकर रोजे रखने बंद कर दो। अगर बादल छा जाएं तो गिनती पूरी करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2515। शुअबा ने मोहम्मद बिन जियाद से हदीस बयान की, कहा मैंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखकर रोजे रखो और चांद देखकर रोजे बंद कर दो। अगर तुम पर महीने को पोशीदा कर दिया जाए तो 30 दिन गिनो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2516। आरज ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का तज़किरा किया और फरमाया, जब तुम उसे देख लो तो रोजे रखो और जब तुम उसे देख लो तो रोजा रखना छोड़ दो, और अगर तुम्हारा मतला अबर आलूद हो जाए तो 30 दिन गिनो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2517। अली बिन मुबारक ने याह्या बिन अबी कसीर से, उन्होंने अबू सलामा से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 या 2 दिन पहले रोजे रखकर रमजान से पेशरफ्त न करो, मगर वो आदमी जो इन दिनों में रोजा रखा करता था वो रोजा रख ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2518। मुआविया बिन सल्लाम, हिशाम, अय्यूब और शैबान सब ने याह्या बिन अबी कसीर से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2519। मामर ने ज़ुहरी से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक अपनी अज़वाज मुतहरात के पास नहीं जाएंगे। ज़ुहरी कहते हैं कि मुझे उर्वा ने खबर दी कि सय्यदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब 29 रातें गुजर गईं, मैं उन रातों को शुमार करती रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहां तशरीफ लाए। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आपने कसम खाई थी कि आप हमारे पास 1 माह तक न आएंगे और आप 29 दिन के बाद तशरीफ लाए हैं। मैं गिनती रही हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक महीना 29 दिन का भी होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2520। लईस ने अबू जुबैर के वास्ते से हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से 1 माह के लिए अलग हो गए। फिर आप 29 को अपने तखलिये के कमरे से निकलकर हमारे पास तशरीफ लाए। हमने अर्ज की, आज तो 29 है। आपने फरमाया महीना, और आपने दोनों हाथ 3 बार हिलाए और आखिरी बार 1 उंगली रोक ली। इतने यानी 29 दिनों का होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2521। इब्ने जुरैज ने कहा, मुझे अबू जुबैर ने बताया कि उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से सुना, कह रहे थे,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہوئے اور اپنے الگ کمرے سے نکل کر ہمارے پاس 29 کی صبح کو تشریف لائے۔ بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو 29ویں کی صبح کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ آپس میں ملایا، 2 بار دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں ملائیں اور تیسری دفعہ ان میں سے 9 ملائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2522۔ حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے کہا، مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن سیفی نے خبر دی کہ انہیں اکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث نے بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آپ اپنی بعض بیویوں سے ناراضی کے باعث ان کے پاس 1 ماہ تک نہیں جائیں گے۔ جب 29 دن گزرے تو آپ صبح کو یا شام کو ان کے پاس تشریف لائے تو آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ 1 مہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2523۔ روح اور ضحاک یعنی ابو عاصم دونوں نے ابن جریج سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2524۔ محمد بن بشر نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمد بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور فرمایا، مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے، پھر تیسری مرتبہ 1 انگلی کم کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2525۔ زائدہ نے اسماعیل سے، انہوں نے محمد بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، مہینہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہوتا ہے، 10 10 اور 1 بار 9۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2526۔ عبداللہ بن مبارک نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ ان دونوں یعنی محمد بن بشر اور زائدہ کی حدیث کے ہم معنی خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2527۔ ہمیں یحییٰ بن یحییٰ بن ایوب قتیبہ اور ابن حجر نے حدیث سنائی۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن ابی حرملہ سے خبر دی۔ دوسروں نے کہا، ہمیں حدیث سنائی۔ انہوں نے قریب سے روایت کی کہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام بھیجا۔ وہ اس وقت شام کے والد تھے۔ کہا، چنانچہ میں شام آیا اور ان کا کام کیا، اور میں شام ہی میں تھا کہ میرے سامنے رمضان کے چاند کا شور مچا۔ میں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا، پھر میں مہینے کے آخر میں مدینے واپس آ گیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حال پوچھا۔ پھر چاند کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا، ہم نے اسے جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے اس کو خود دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں، اور لوگوں نے بھی اسے دیکھا، اور انہوں نے روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ اس پر انہوں نے کہا، لیکن ہم نے تو اسے ہفتے کی رات دیکھا ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا اس چاند کو دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا، کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت اور ان کے روزے پر اکتفا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے کہ ہم اکتفا نہیں کریں گے کے الفاظ سے یا آپ اکتفا نہیں کریں گے کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2528۔ حسین عمر بن مرہ ابو البختری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے نکلے تو جب ہم وادی نخلہ میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ تو ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے، کوئی کہتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کا۔ تو آپ نے فرمایا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے، در حقیقت اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2529۔ شعبہ نے ہمیں عمر بن مرہ سے خبر دی، کہا میں نے ابو بختری سے سنا، کہا ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس وقت ہم ذات عرق میں تھے، تو ہم نے ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا تاکہ اسے دیکھا جا سکے، اگر مطلع ابر آلود ہو جائے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2530۔ یزید بن زریع نے خالد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2531۔ معتمر بن سلیمان نے اسحاق بن سوید اور خالد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے۔ خالد کی حدیث میں ہے عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2532۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جب آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی یہاں تک کہ تم پر فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں، ایک سفید رسی اور ایک سیاہ رسی رکھ لیتا ہوں، اس طرح میں رات کو دن سے پہچان لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2533۔ ہمیں فضیل بن سلیمان نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو حازم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نظر آئے، تو کوئی آدمی ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لے لیتا اور ان دونوں کے صاف نظر آنے تک کھاتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے من الفجر یعنی فجر کا کے الفاظ نازل فرما کر اس کو واضح کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2534۔ ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2535۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے کی آواز سنو، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان فجر یعنی صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2536۔ یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ تم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2537۔ ابن نمیر عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
جو نابینا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہٰذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ ان دونوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2538۔ ابن نمیر، عبید اللہ، قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2539۔ ابو اسامہ، عبدہ، حماد بن مسعدہ سب نے عبید اللہ سے پچھلی دونوں حدیثوں میں مذکور ان کی سندوں کے ساتھ ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2540۔ اسماعیل بن ابراہیم، سلیمان تیمی، ابی عثمان، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی وجہ سے نہ رکے، یا آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں تاکہ نماز میں کھڑا ہونے والا سحری کے لیے لوٹ جائے اور تم میں سے سونے والا جاگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہاتھ سیدھا کیا اور اوپر کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ صبح اس طرح نہیں ہوتی، پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہ صبح اس طرح ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2541۔ خالد احمد نے سلیمان تیمی سے اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ فجر وہ نہیں جو اس طرح ہو، اور آپ نے انگلیوں کو ملایا پھر انہیں زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا کہ فجر وہ ہے جو اس طرح ہو، اور شہادت کی انگلی کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2542۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیمان، اسحاق بن ابراہیم، جریر، معتمر بن سلیمان اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت بلال کی اذان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ہو وہ بیدار ہو جائے اور جو نماز پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے۔ اسحاق نے کہا جریر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے، لمبائی میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2543۔ عبد الوارث عبداللہ بن ثبات قشیری حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سحری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی اس سفیدی سے جب تک کہ وہ پھیل نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2544۔ اسماعیل بن علیہ عبداللہ بن سوادہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی سفیدی سے جو کہ صبح کے وقت ستونوں کی طرح ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2545۔ حماد ابن زید عبداللہ بن ثبات قشیری حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے اپنی سحری سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے بیان کیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد چوڑائی میں پھیلنے والی سفیدی سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2546۔ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، سوادہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ اس سفیدی سے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2547۔
ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ لیث موسیٰ بن علی ابی قیس مولا عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2550۔ وکیع اور ابن وہب دونوں نے موسیٰ بن علی سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2551۔ ہشام، قتادہ، انس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 50 آیات کے برابر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2552۔ عمرو ناقد، یزید بن ہارون، حمام ابن مثنی، سالم بن نوح، عمر بن عامر، ان سے اسی سند کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2554۔ یعقوب اور سفیان دونوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2555۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو قریب، محمد بن علا، ابو معاویہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور مسروق دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، دوسرا ساتھی افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ کون ہے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ابن مسعود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ابو قریب کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ دوسرے ساتھی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2556۔ ابن ابی زائدہ، اعمش، عمارہ، حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 ایسے ہیں جو بھلائی کے بارے میں کمی نہیں کرتے، ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افطاری میں جلدی کرتا ہے، دوسرا مغرب کی نماز اور افطاری میں تاخیر کر دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور افطاری میں کون جلدی کرتا ہے؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو قریب، ابن نمیر، یحییٰ، ابو معاویہ، ابن نمیر، ابو قریب، اسامہ، ہشام، عروہ، عاصم، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے
تو روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ابن نمیر نے فقط یعنی حقیقتاً کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2558۔ حشیم ابی اسحاق شیبانی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک سفر میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو ملا۔ تو وہ اترا اور اس نے ستو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے فرمایا، جب سورج اس طرف سے غروب ہو جائے اور اس طرف سے رات آ جائے تو روزہ رکھنے والے کو افطار کر لینا چاہیے، یعنی اس کا روزہ ختم ہو چکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2559۔ علی بن مظہر اور عباد بن عوام نے شیبانی سے، انہوں نے حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا آپ نے ایک آدمی سے فرمایا، سواری سے نیچے اتر کر ہمارے لیے ستو ملاؤ۔ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ شام کر لیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، نیچے اتر کر ہمارے لیے ستو ملاؤ۔ اس نے کہا، ابھی ہم پر دن کا اجالا موجود ہے۔ اس کے بعد وہ نیچے اترا اور آپ کے لیے ستو بنائے تو آپ نے نوش فرما لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو دیکھو وہ ادھر سے آ گئی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تو حقیقتاً روزے دار نے افطار کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2560۔ عبد الواحد نے کہا، ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرما رہے تھے ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا آپ نے فرمایا، اے فلاں سواری سے نیچے اتر کر ہمارے لیے پانی میں ستو ملاؤ۔ آگے ابن مظہر اور عباد بن عوام کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2561۔ ابن ابی عمر، سفیان، اسحاق، جریر، شیبانی، ابن ابی اوفا، عبید اللہ بن معاذ، ابن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ اس سند کے ساتھ حضرت ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں بعض الفاظ کی کمی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2562۔ یحییٰ بن یحییٰ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2563۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وصال فرمایا، یعنی بغیر افطاری کے مسلسل روزے رکھے۔ لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی وصال شروع کر دیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ عبد الوارث بن عبد الصمد، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا ہے، لیکن اس میں رمضان کا لفظ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2565۔ حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب اس کے باوجود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین
صوم وصال سے نہ رکے تو آپ نے ان کے ساتھ افطاری کے بغیر روزہ رکھا اور پھر افطار کے بغیر روزہ رکھا، پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چاند تاخیر کرتا تو میں اور زیادہ وصال کرتا، گویا کہ آپ نے ان کے نہ رکنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2566۔ زہیر بن حرب، اسحاق، زہیر، جریر، عمارہ، ابی زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے رکھنے سے بچو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس معاملے میں میری طرح نہیں ہو، کیونکہ میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو تم وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2567۔ قتیبہ، مغیرہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی تم طاقت رکھو وہ کام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2568۔ ابن نمیر، اعمش، ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے، جس میں ہے کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا۔ آگے ابو زرعہ سے عمارہ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2569۔ زہیر بن حرب، ابو نضر ہاشم بن قاسم، سلیمان، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک اور آدمی آیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف شروع فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی جیسی نماز آپ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا رات آپ کو ہمارا علم ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسی وجہ سے وہ کام کیا جو میں نے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع فرما دیے۔ وہ مہینے کے آخر میں تھے۔ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کچھ لوگوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ صوم وصال کیوں رکھ رہے ہیں؟ تم لوگ میری طرح نہیں ہو۔ اللہ کی قسم، اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر وصال کے روزے رکھتا کہ ضد کرنے والے اپنی ضد چھوڑ دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2570۔ عاصم بن نضر تیمی، خالد ابن حارث، حمید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے آخر میں وصال کے روزے رکھے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہمارے لیے یہ مہینہ لمبا ہو جائے تو میں اس قدر وصال کے روزے رکھتا کہ ضد کرنے والے اپنی ضد چھوڑ دیتے، کیونکہ تم میری طرح نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2571۔ اسحاق بن ابراہیم، عثمان بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقت کے طور پر وصال کے روزوں سے منع فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2572۔ علی بن حجر، سفیان، ہشام بن عروہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے جبکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2573۔ علی بن حجر ابن ابی عمر، سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا
کہ کیا تم نے اپنے باپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2574۔ عبید اللہ بن عمر نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھے چوم لیا کرتے تھے، اور تم میں سے کون ہے جو اس طرح اپنی خواہش پر قابو رکھتا ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2575۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود اور علقمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور روزے کی حالت میں جسم سے جسم ملا لیتے تھے، لیکن آپ اپنی خواہش پر تم سب سے بڑھ کر اختیار رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2576۔ سفیان نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جسم سے جسم لگا لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ ابو عاصم نے کہا میں نے ابن عون سے سنا، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے روایت کی، کہا میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جسم سے جسم ملا لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لوگوں سے زیادہ اپنی خواہش کو قابو میں رکھنے والے تھے، یا تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہش کو قابو میں رکھنے والے تھے؟ شک ابو عاصم کو ہوا، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2579۔ اسماعیل نے ابن عون سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود اور مسروق سے روایت کی کہ وہ دونوں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ دونوں ان سے مسائل کے بارے میں سوال کریں، اس کے بعد اس سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2580۔ شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے میں ہوتے تھے تو انہیں چوم لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581۔ معاویہ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2582۔ ابو احفظ نے زیاد بن علاقہ سے، انہوں نے عمر بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے مہینے یعنی رمضان میں چوم لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2583۔ ابو بکر نحشلی نے زیاد بن علاقہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے چوم لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2584۔ علی بن حسین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چوم لیتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2585۔ اعمش نے مسلم سے، انہوں نے شتیر بن شکل سے اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب روزے دار ہوتے تو چوم لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ منصور نے مسلم سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی مذکورہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2587۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا روزہ دار بیوی کو چوم سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یعنی ام سلمہ سے پوچھ لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیا کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، دیکھو اللہ کی قسم، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی نے اپنے والد ابو بکر سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث و واقعات سیرت بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ اپنے بیان کے دوران میں کہہ رہے تھے، جس پر جنابت کی حالت میں فجر کا وقت آ جائے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ میں نے یہ بات اپنے والد عبد الرحمن بن حارث کو بتائی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس پر عبد الرحمن چل پڑے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ہم حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا، کہا، جواب میں ان دونوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے خواب کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر آپ روزہ جاری رکھتے۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے۔ عبد الرحمن نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو مروان نے کہا، میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تم ضرور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اس بات کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں۔ کہا تو ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حدیث کا راوی ابو بکر اس اثناء میں اپنے والد عبد الرحمن کے ساتھ موجود تھا۔ کہا تو عبد الرحمن نے یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا واقعی ان دونوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تم سے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اس مسئلے کو زیادہ جاننے والی ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں جو کہا کرتے تھے اس کو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف لوٹایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ بات فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی۔ کہا اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے جو وہ اس معاملے میں کہا کرتے تھے رجوع کر لیا۔ میں یعنی ابن جریج نے عبد الملک سے کہا، کیا ان دونوں نے فی رمضان کے الفاظ کہے؟ کہا اسی طرح کہا، آپ احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ جاری رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589۔ عروہ بن زبیر اور ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رمضان میں بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی تو آپ غسل فرماتے اور روزہ پورا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2590۔ ابو بکر نے حدیث بیان کی کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ اس آدمی کے بارے میں سوال کرے جو حالت جنابت میں صبح کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر مجامعت کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ نہ افطار یعنی روزہ ختم کرتے تھے اور نہ قضا دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2591۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ان دونوں نے کہا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر ہم بستری کی بنا پر حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ جاری رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2592۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، جبکہ وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو کیا میں روزہ رکھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں امید کرتا ہوں کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ ان چیزوں کو جاننے والا ہوں جن سے مجھے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے تھے، پھر آپ روزہ جاری رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2594۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ایک غلام کی گردن کو آزاد کر دو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم انقطاع کے بغیر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اسے صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا، جو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہو اس پر۔ اس شہر کی دونوں طرف کی پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مند نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2595۔ منصور نے محمد بن مسلم زہری سے اسی سند کے ساتھ ابن عیینہ کی روایت کے مانند روایت کی اور کہا، عرق جس میں کھجوریں تھیں، اس عرق سے مراد بہت بڑی ٹوکری ہے۔ اور انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2596۔ لیث نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں فتویٰ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس غلام ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2597۔ مالک نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آدمی نے رمضان میں افطار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک گردن یعنی غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کرے۔ پھر ابن عیینہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2598۔ ابن جریج نے بتایا کہ مجھے ابن شہاب زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جس نے رمضان میں افطار کر لیا تھا حکم دیا کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا 2 ماہ کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2599۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح روایت کی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2600